السلام علیکم. آئیے ڈیئر ویورس، آج بات کرتے ہیں ایک ایسے مرض کی جو بہت ڈھیٹ ہے، کرونک ہوتا ہے، مزمن ہوتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے اور بہت مشکل سے علاج ہوتا ہے. ہم بات کر رہے ہیں السریٹیو کولائٹس، یعنی ورم قولون قروحی. اگر ہم اس کو پیور یونانی کی ٹرم میں بات کریں تو التہاب القولون التقرحی، التہاب القولون التقرحی، لیکن یہ تھوڑا سا بھاری ہو جاتا ہے. ہم ورم قولون قروحی کہہ سکتے ہیں. یہ ایک قسم کا ورم ہے جو بڑی آنت میں ہوتا ہے، اور یہ ورم ہونے کے بعد یہاں پر زخم بن جاتا ہے، السر بن جاتا ہے. اس لیے اس کو السریٹیو کولائٹس کہتے ہیں، یعنی کہ ایک ایسا ورم جو زخم ہو جاتا ہے. ماڈرن میں اس کو امیون ریسپانسو ڈیزیز کہتے ہیں، جو کہ آٹو امیون ڈیزیز مانی جاتی ہے. یونانی نظریے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے امراض جو تیز مادہ ہے یا حریف مادہ ہے، امیونٹی سیل سے یونانی کو انکار نہیں ہے، بس نظریے کی بات ہے. ہم اس کو دوسرے نظریے سے دیکھتے ہیں. چونکہ اس وقت انویسٹیگیشنز نہیں تھے، اس لیے ان کا اس طرح کا نام نہیں رکھا گیا اور ان کے اس فنکشنز کو اس طرح سے نہیں دیکھا گیا. آج اس کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھا گیا ہے، ایکسپلین کیا گیا ہے. یہ ایک اچھی بات ہے. تو جب کوئی تیز مادہ بڑے آنت کی طرف جاتا ہے اور وہاں پر رکتا ہے تو اس جگہ پہ ورم پیدا کر دیتا ہے اور پھر زخم ہو جاتا ہے. حالانکہ یہ مرض اکثر جو مقد ہے یا جو ریکٹم ہے وہاں کی ورم سے شروع ہوتا ہے. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ورم مقد قروحی یا السریٹیو پروکٹائٹس، وہاں سے یہ شروع ہو کر کے بڑی آنت تک آتا ہے. اکثر لوگوں میں کبھی کبھی صرف بڑی آنت میں ہوتا ہے، اور اس کا اثر کبھی کبھی باڈی کے دوسرے حصوں پہ بھی ملتا ہے، لیکن یہ بڑی آنت میں رہتا ہے. اس مرض میں سب سے پہلے شروعات دست ہونے سے ہوتی ہے. پہلے دست آتے ہیں، پھر ان دستوں کی ارجنسی ہوتی ہے، بہت تیزی سے ایک ساتھ دست لگتا ہے اور جانا ہوتا ہے، اور پھر کچھ دنوں بعد پاخانہ خون کا ملا ہوا آنے لگتا ہے، اس کے ساتھ بلیڈنگ ہونے لگتی ہے. پھر پیٹ کے نچلے حصے میں جہاں بڑی آنت کا حصہ ہے وہاں درد ہونے لگتا ہے، مروڑ چلتی ہے. کچھ کیسز میں بخار بھی ہوتا ہے اور نوشیا بھی ہوتا ہے. لیکن اس کی سب سے بڑی جو خاص علامت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں وزن کم ہونے لگتا ہے. یہ ایک بڑی ڈفرینسیشن کی بات ہے کہ اس مرض میں چونکہ پاخانہ کے ساتھ خون ملا ہوا آنا یا خون اس طرح سے آنا یا پیٹ میں درد ہونا اور بھی کئی پرابلمس میں ہوتا ہے، تو یہاں پہ وزن کم ہوتا جاتا ہے. السریٹیو کولائٹس جیسا کہ میں نے کہا ایک کرونک اور لمبی چلنے والی پرابلم ہے، اور یونانی نظریے سے یہ آنتوں میں، بڑی آنت میں گرمی ہو جانے کی وجہ سے ایسا مادہ وہاں پہ چلا جائے جو گرمی پیدا کرے اور وہ رک جائے، اور وہاں پہ اکثر ایسے کیسز میں قبض بھی ہوتا ہے اور وہ اس کی بڑی وجہ بنتا ہے. حالانکہ قبض کو اکثر اگنور کر دیا جاتا ہے چونکہ وہ اتنی بڑے لیول کا نہیں ہوتا ہے شروعات میں، جس سے کہ پریشانی و تکلیف ہو. پھر اس کے بعد آنتوں کو جب وہاں پہ اس طرح کا سوزش پیدا کرنے والا، التہاب پیدا کرنے والا مادہ جمع ہو جاتا ہے اور پریشانی ہو جاتی ہے، تو پھر دست شروع ہو جاتے ہیں. چونکہ آنتیں اس جو پرابلمیٹک میٹر ہے، جو پریشانی کا سبب ہے، اس کو باہر نکالنا چاہتی ہیں، اس لیے دست ہو جاتے ہیں. زخم کی وجہ سے اس میں خون آتا ہے. اس مرض کی ایک خاص بات اور ہوتی ہے کہ یہ مرض کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ٹھیک ہو گیا ہے، یعنی چلا جاتا ہے اور پھر آ جاتا ہے.
اسی طرح سے اس میں کبھی شدت ہوتی ہے، کبھی خفت ہوتی ہے، یعنی کبھی تیز ہوتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی کم رہتا ہے. اس طرح سے اس میں چینجز آتے رہتے ہیں. اس کی وجہ وہی ہوتی ہے کہ وہ جو مادہ اکٹھا ہو جاتا ہے کبھی زیادہ تو وہ زیادہ تیزی آ جاتی ہے، بڑھ جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے تو کمی محسوس ہو جاتی ہے. اور اگر کبھی بائی چانس انجانے ہی کھانے پینے کی ایسی چیزیں کھانے میں آئیں جو آنتوں کو سکون دیتی ہیں تو یہ ٹھیک لگنے لگتا ہے. لیکن عام طور سے چونکہ آج کی جو لائف اسٹائل ہے، جو آج کا کھانا پینا ہے، اس میں زیادہ تر گرم چیزیں، مرچ مسالے زیادہ، فرائیڈ آئٹمز، یا کہیں کہ ہم باہر کی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں جو کہ نقصان دینے والی ہوتی ہیں. اس لیے اس طرح کے کیسز میں ایک تو مرچ مسالہ جتنا کم کھایا جائے، فرائیڈ آئٹم بند کر دیے جائیں، اور جو اس طرح کی چیزیں جو سکون دینے والی خوراک ہوتی ہے، جس میں کہ چاول ہے، دہی ہے، دلیا ہے، چھاچھ ہے، یا سیب ہے، سیب فروٹ، اور کیلا ہے، ایسی چیزیں کھائی جائے تو اس سے میں سکون آتا ہے. اور جب علاج کی بات ہوتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ یہ مرض گرم مزاج کا ہے، اس لیے ہمیں یہاں پر سرد اور خشک دوائیں دینی ہو جاتی ہے. خشک سردی اس لیے کہ یہاں گرمی ہے، خشکی اس لیے کہ وہاں اس زخم کو ہمیں سکھانا ہے. تو جو ہم اس میں دوائیں سلیکٹ کرتے ہیں اپنے پیشنٹس کے لیے، وہ دوائیں ہوتی ہیں جو قابض ہوتی ہیں، سرد ہوتی ہیں، اور وہاں پر زخم کو بھرنے کا کام کرتی ہیں، جس کو ہم مندملات قروح کہتے ہیں، جو اندمال کے مقصد کے لیے کہتے ہیں، ہم صاف کہیں تو ہیلنگ پرپس کے لیے جو استعمال ہوتی ہیں، یا گرینولیشن، جہاں پہ گرینولز بنتے ہیں اور زخم بھرتا ہے، گوشت پیدا ہوتا ہے، یا ملہم یعنی لہم پیدا کرنے والی یا گوشت پیدا کرنے والی. یونانی میں ایک اکثر آپ پڑھیں گے تو دیکھنے کو ملا گوشت کو جمانے والی دوائیں، ملہم. جب ٹرمز کی بات کرتے ہیں تو یہ ملہم ہوتا ہے، اور ایسے کہتے ہیں تو یہ ہوتا ہے. تو وہ دوائیں ہوتی ہیں جو گرینولیشن پیدا کرتی ہیں، زخم کو بھرتی ہیں. تو ایسی دوائیں اس میں کچھ لعاب دینے والی دوائیں جیسے کہ صبح غربی ہے، اس دوا کا خاص طور سے استعمال کیا جاتا ہے. اور کچھ ایسی دوائیں جو وہاں خشکی اور سردی پیدا کرتی ہیں، خروش جیسے سنگ جراحت ہے، اس طرح کی دواؤں کا استعمال کیا جاتا ہے. کچھ ایسی دوائیں جو دستوں کو روکتی ہیں، کرتی ہیں، جیسے کہ عقاقیہ وغیرہ ہے، ان کا استعمال کیا جاتا ہے. گلنار وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے. ایسے بہت ساری جو دوائیں ہیں وہ پیشنٹ کے حساب سے علاج کرتے وقت یونانی میں ایک خاص بات یہ ہے کہ مریض کا مزاج بھی دیکھا جاتا ہے، اور اس کی عمر اور اس کا وزن بھی دیکھا جاتا ہے، اور اس کے کھانے پینے کا بھی دیکھا جاتا ہے. اسی حساب سے ایک پرسکرپشن تیار ہوتا ہے، نسخہ تیار ہوتا ہے. لیکن عام طور سے اس طرح کی دوائیں چلتی ہیں. چونکہ ہمارے پاس اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں تو ہم اس کے لیے سب کو ایک ہی دوا ایسا نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھی کسی کیس میں بیدانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو کسی میں ریشہ ختمی کی ضرورت پڑتی ہے، تو کبھی کسی میں لعاب اسبغول کی ضرورت پڑتی ہے، تو کبھی دوسری کسی چیز کی سمہ غربی کی ضرورت پڑتی ہے. بہرحال ہم فائنلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ اس طرح کیسز الحمدللہ ٹائم لیتے ہیں، بہت پریشان کرتے ہیں، بہت بار بہت سوال کرتے ہیں. چونکہ آنتوں کی بیماریاں جو ہوتی ہیں، میں نے بہت بار کہا ہے، میرے بہت سارے ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ پیٹ کی بیماری میں بھی، لیکن آنتوں کی بیماری میں خاص طور سے پیشنٹ کو ایک جو مالی خلیہ ہے وہ کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے وہ پیشنٹ وہی مالی خلیہ کی جو باتیں ہوتی ہیں کہ اس کو یہ ایک وہم ہوتا ہے کہ ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا. دوسرا وہ بہت جلدی ڈاکٹرز کو بدلتا ہے. تیسرا وہ اپنی بات بہت زیادہ کہنا چاہتا ہے، اپنی بات کو اتنا زیادہ ایکسپلین کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس کو یہ گمان ہے کہ میں زیادہ سمجھ رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب نہیں سمجھ رہے ہیں، مجھے ان کو سمجھانا ہے، علاج تو یہی کریں گے اس لیے ان کو سمجھانا ہے. تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو بہت تسلی سے سنا جاتا ہے اور پھر اس کے حساب کی دوا دی جاتی ہے. بیچ میں بھی کبھی کبھی پیشنٹس کے کالس آتے ہیں تو اس کو بھی ڈیل کرنا ہوتا ہے. بہرحال ہم پہلے ہی دن جو بھی دا بیسٹ پرسکرپشن ہوتا ہے وہ شروع کر چکے ہوتے ہیں، لیکن پیشنٹ کو پھر بھی بعد میں کنونس کرنا ہوتا ہے. تو
نئے نظریے سے بات یوں چلتی ہے کہ یہ کرونک ڈیزیز ہے، لائف لانگ ڈیزیز ہے، یہ ختم نہیں ہوتی ہے، لیکن یونانی کے نظریے سے جب ہم اس کو علاج دیتے ہیں، نیچرل طریقے سے جب ہم اس کا علاج کرتے ہیں تو الحمدللہ یہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے السریٹیو کولائٹس کی۔ فی الحال اتنا ہی، اللہ حافظ۔